ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور آخرت مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ ابھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اور قرآن کریم میں اس کا برملا اعلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو میرا نیک بندہ ہوگا اس کے لیے دونوں جہان جنت ہے، دنیا بھی جنت ہوگی اس کے لیے، اور آخرت تو جنت ہے ہی، یہاں بھی وہ آرام اور مزے میں رہیں گے، آخرت میں بھی آرام اور مزے میں رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے روئے زمین کے وارث ہوں گے۔ جب روئے زمین کی وراثت سمجھتے ہیں کہ باپ کا مال ہے، باپ مر گیا، دادا کا مال ہے، نانا کا مال ہے، وہ مر گیا تو اب ہمارے حصے میں، ظاہر بات ہے کہ وہ لنگڑا ہو لولا ہو اسی کو ملنا ہے، کسی باہر والے کو نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر والے سے اس کی قرابت کی رشتہ داری نہیں ہے، جس کی اس آدمی سے قرابت کی رشتہ داری ہے، مرنے والے سے ان دونوں کے درمیان میں رشتہ داری ہے۔ تو اس بنا پر تو یہ وراثت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں روئے زمین وراثت ہے نیک بندوں کے لیے۔ تو جب نیک بندوں کے لیے وراثت ہے تو یہ زمین ہماری، جب زمین ہماری اس پر حکومت دوسرے کریں گے، اور وہ ہمارے بارے میں طے کریں گے کہ ہم کہاں پر مسجد بنائیں، کہاں پر مسجد نہ بنائیں، ہم کہاں پر نماز پڑھیں، کہاں پر نماز نہ پڑھیں، ہم کب نماز پڑھیں، کتنی دیر نماز پڑھیں اور کتنی دیر نماز نہ پڑھیں، کون سی نماز ہم کو پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی ہے، اور کون سی اذان ہم کو مسجد کے میناروں سے دینی ہے اور کون سی اذان ہم کو مسجد میں نہیں دینی ہے وغیرہ، یہ دوسرے طے کریں گے۔ اچھا یہ تو چلو ٹھیک ہے کہ اس سے مسلمانوں کو بھی غرض نہیں، نماز کی کس کو فکر ہے، لیکن دوسری چیزیں ہیں کہ ساری دنیا کی مصیبتیں مسلمانوں ہی کے لیے، مسلمانوں ہی کو کاٹا جائے، مسلمانوں ہی کی عزتیں لوٹی جائے، مسلمانوں ہی کو ستایا جائے، پولیس والے دشمن ہیں تو مسلمانوں کے، اور غیر قوم دشمن ہیں تو وہ مسلمانوں کے، جو دیکھو مار رہا ہے پیٹ رہا ہے مسلمانوں کو۔ تو یہ ساری دنیا، امریکہ والے مار ہیں تو وہ مسلمانوں کو، اور روس والے دشمن ہیں تو وہ مسلمانوں کے، برطانیہ والے دشمن ہیں تو وہ مسلمانوں کے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے، اللہ کے پیارے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر الامم بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف الامم بنایا، اور اس کے بعد دیکھیں تو سب سے زیادہ ذلیل ہم ہی۔ اس کے لیے ہم کو یہ چاہیے تھا کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بنے، اور یہ دنیا بھی ہمارے لیے عزت کی جگہ ہو، آخرت میں باعزت رہیں گے، سرخرو ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی ہم کو باعزت رہنا تھا، سرخرو رہنا تھا، اسلام کا غلبہ ہونا تھا، اسلام کو فتح ملنی تھی اور اسلام کو سرخروئی ملنی تھی۔ لیکن سرخروئی، عزت، فضیلت، عظمت مسلمانوں کو کیا ملتی؟ مسلمان تو ذلت اور پستی کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، نہ اس کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کے مدارس و مساجد محفوظ ہے، اور نہ اس کے مدرسے محفوظ ہیں، اور نہ اس کی اپنی جان محفوظ ہے، کوئی چیز محفوظ نہیں۔ یہ کیسے؟ ہماری اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اور یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بنے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اعمال بھی درست ہوں، ہمارے اعمال، اور وہ اعمال میں چونکہ کوئی ایک دو چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ہم کو سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے، ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اور سود رشوت کا کاروبار لین دین نہیں کرنا چاہیے، چوری اور ڈاکہ زنی سے بچنا چاہیے، اور ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے، خاص طور پر جس سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے۔ آج اسلام کے اوپر بڑا دھبا لگا ہوا ہے، ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے جہیز کے لین دین کو لے کر کے، لیکن اس کی وجہ سے سارا سماج بدنام ہوتا ہے۔ کہ کیا مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہوگی؟ دوسری جگہ کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم پر، برادران وطن کو چھوڑیے کہ یہ لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کے یہاں بھی یہ خرابی، ان کو تو ہم کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ کیا ہندوستان کے مسلمان مرد یہ عورتوں کی طرح حق مہر حاصل کرتے ہیں؟ جیسے عورت نکاح کرتی ہے تو اس کو مہر دیا جاتا ہے، مرد، اور مرد کا مہر وہی جہیز ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر کے، ایک یہ کہ کوئی آدمی ہمت کرے اور اس کے بعد بہادری سے کہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، اور وہ کھلم کھلا کہہ دے، یہ آدمی قابل تعریف ہے، وہ صاف کہہ دے کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ اور ایک دوسری صورت کیا ہے کہ آدمی کے دل میں لالچ ہوتا ہے، وہ منہ سے نہیں کہتا، کہتا نہیں نہیں چاہیے، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ اپنی بچی، تمہاری بچی ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، ان کو جو دینا ہو، جو تمہاری مرضی ہو دے دینا، یہ دبی زبان میں جو کہتے ہیں، یہ بھی حرص ہے، یہ بھی لالچ ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور یہ بھی مسلمان کو پست کرنے اور جو ہے برباد کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ بھی گناہ عام ہوتا جا رہا، پھیلتا جا رہا، یہ وبا پھیل رہی ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ کھلم کھلا مانگ کر کے لیتے ہیں وہ بھی ظلم کرتے ہیں۔
وہ بھی چور ہیں، وہ بھی اچکے ہیں، وہ بھی ڈاکو ہیں، وہ بھی غاصب ہیں، اور اگر اس وجہ سے کہ ہم کو وہاں سسرال سے کچھ نہیں ملا ہے، اس وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر یا سسرال والے اپنی بہو کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے قاتل ہیں، جلاد ہیں اور ڈاکو ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ کہے کہ میں جہیز میں کچھ نہیں لوں گا۔ بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ظاہر بات ایسا کر رہے ہیں تو اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں اچھا کام کوئی کرے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتا کہ اس کو وائرل کر دے، کیونکہ اب حساب کتاب بندے لینے لگے ہیں، اب غیر قوم لیں گے مسلمانوں کا حساب، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان خون ڈونیٹ نہیں کرتے، مسلمان آنکھ اور دوسرے اعضاء وغیرہ دوسروں کو نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ شریعت کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے کہ وہ جائز ناجائز، چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، اگر آدمی کر لے وائرل کر دے تو کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتلاتا ہوں کہ اگر آپ نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا جہیز نہیں لینا، یا بیٹے نے کہیں گیا جماعت میں سیکھ کر کے آ گیا، کسی عالم سے ملاقات ہو گئی، پیر صاحب سے بیعت ہو گیا اور پیر صاحب نے نصیحت کی، اس نے کہا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اور یہ ایک چیز نہیں فری میں لے کر کے آ جاتا ہے، اخباروں میں ڈال دیا، جو آ رہا ہے سب پوچھ رہے ہیں، کوئی نہیں کیا بھی نہیں لیے، کیا بھی نہیں لیے، کیا بھی نہیں لیے، جتنے لوگ آتے اس کے منہ پہ اس کے پڑوس کی عورتیں آئیں، باہر کوئی ملنے جلنے والا مرد آئے، سب سے یہی کہا جاتا ہے ہم نے کچھ نہیں لیا، ہم نے کچھ نہیں لیا، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرے یہ اعلان کرنے سے کہ میں نے اپنے بیٹے کے سسرال والوں سے کچھ نہیں لیا ہے، یا وہ جو نوشا بابو ہیں وہ جب یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی سسرال سے کچھ نہیں لیا ہے، یا اپنے بیٹے کے سسرال سے ہم نے کچھ نہیں لیا ہے، جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس طریقے سے اس کے سسرال والوں کی توہین ہو رہی ہے، کہ کیسا نکٹو نکما تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جہیز بالکل مہلک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی سدھر جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، لیکن گھر کی عورتیں تو اس کا ذہن بنا ہی نہیں، اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کہتی ہے ہم نے نہیں لیا، اب اس کے دل کے اندر آتا ہے، وہ رات دن اس کو تانے دیتے رہتی ہے، رات دن اس کو کچوکے لگاتی رہتی ہے، دیا ہی کیا ہے تیرے باپ نے، تیرا ہے ہی کیا اس گھر کے اندر، ایسی باتیں بول بول کر کے اس کو جیتے جی مارتے رہتے ہیں سسرال والے۔ صرف جہیز لینا ہی ظلم نہیں ہے، جہیز نہ لینا اور اس کی شہرت کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ باپ اس کو ٹوٹا پھوٹا پلنگ دے دے، اس کو چارپائی دے دے، اس کی اپنی الماری ہو، کپڑا رکھنے کا سامان ہو، کچھ بھی ہو، وہ لا کر کے سسرال کے کسی روم میں ڈال دے، ہلکا پھلکا جہیز ہی صحیح اس کے باپ کی طرف سے ملاؤ، سسرال میں جب اس کو کوئی ستائے گا، اس کو گالی دے گا، اس کو تانا دے گا، تیرے میکے میں تو کچھ نہیں ہے، تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، کم سے کم جب اس کے دل پہ یہ زخم لگیں گے تو وہ گھر کے اندر گھسے گی، اپنے باپ کا دیا ہوا پلنگ ہوگا اس کے اوپر جا کر کے بیٹھے گی، لیٹ جائے گی، باپ کا دیا ہوا تکیہ ہوگا، چادر ہوگا، تکیے میں منہ چھپا لے گی، چادر میں منہ چھپا لے گی، اپنے آنسو بہا لے گی، اپنے دل کو تسلی دے لے گی کہ چلو ٹھیک ہے، کم سے کم میرے لیے یہاں پر جائے پناہ میرے باپ کا دیا ہوا یہ پلنگ تو ہے۔ لیکن بعض لوگ اپنی امیری اپنی شان دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے اور جہیز نہیں لیتے، بلا شک کو شبہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے کرنے کے لیے ایک اور بھی کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر پہلے سارے بچوں کو، بیویوں کو، بیٹی کو، بہو، دوسری بہو، ان سب کو بٹھا کر کے پہلے ان سب لوگوں کو سمجھائیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہیز لینا دینا حرام ہے، دیکھو یہ میری جو آنے والی دلہن کوئی جہیز لے کر کے نہیں آئے گی، لیکن کوئی بھی آدمی کچھ پوچھے اس کو جواب کس طریقے سے دینا ہے، یا ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا ہوگا، کبھی اس کو جو ہے کچھ نہ ہونے کا، غریب اور مفلس ہونے کا تانا نہ دینا۔ یہ جہاں بہت ساری چیزیں ہیں وہاں اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ ادھوری اصلاح کرنا اور ایسے اکیلے طور پر تیار ہو جانا کہ میں جہیز نہیں لوں گا، نہیں، جہیز لینے کے لیے پہلے اگر نہیں لینا ہے، ہمت ہے تو پہلے اپنی ماں کو سمجھاؤ، اپنی بہن کو سمجھاؤ، گھر کی عورتوں کو، گھر کے مردوں کو، بھائیوں کو، باپ کو سمجھاؤ، جب سارے لوگوں کا ذہن بن جائے اس کے بعد تب پھر یہ ہمت کرنا کہ ہم کو جہیز نہیں چاہیے۔ ورنہ صرف یہ نہیں کہ جو لوگ جہیز لیتے ہیں وہ لوگ مجرم ہیں، بلکہ اس طریقے سے جہیز بغیر لیے ہوئے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لانا اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ذریعے سے ان کو ٹارچر کرنا، یہ اس بھی گناہ کا کام ہے۔ تو ایسے
سے ہر گناہ سے ہم کو بچنا چاہیے. جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں اس سے آفتیں نحوستیں آتی ہیں. اگر ہماری کمائی چلی گئی ہے, اگر ہمارے اوپر آفتیں, بیماریاں, بلائیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ سب کس وجہ سے آ رہی ہیں. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادت کریں اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر بھی کریں. لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ دنیا بھی ہے اور آخرت دونوں ہے. یہ تو غیر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا دیا ہے, آخرت نہیں دیا ہے. جب ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے تو پھر یہاں اس دنیا کے اندر بھی ہم کو مزے سے رہنا چاہیے. اور مزے سے ہم اسی وقت تک رہ سکتے ہیں جب کہ ہم صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بن کر کے رہیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تازہ بتازہ جیسا ہوتا ہے ویسا تازہ بتازہ ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسلام کو منانے والے نہ بنیں بلکہ اسلام کو بنانے والے بنیں. اسلام ہماری زندگی کے اندر داخل و شامل ہو جائے, ہم ان لوگوں میں سے بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے.